لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ موجود ہیں پانی کے ماہر انجینئر ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ حسن عباس صاحب کی کئی ایک خوبیاں ہیں، کئی ایک علم ہے، تعلیمات ہیں، اور پانی کے معاملے پہ اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ ملک کا ملک مشہور ہے۔ لیکن وہ خود انڈس بیسن یا دریائے سندھ کے مختلف علاقوں میں یا جہاں جہاں دریا بہتے ہیں وہ خود انہوں نے تھوڑے تھوڑے سفر کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس نشست میں جناب حسن عباس صاحب سے ہم پوچھیں کہ وہ کہاں کہاں گئے اور ان کے تجربات کیا ہیں۔ جناب میں نے سوال پوچھ لیا، آپ کی بڑی مہربانی ہمیں ٹائم دینے کی، تو آپ بتائیں۔ انڈس بیسن میں نے جو بیسیکلی کشتی میں سفر کیا ہے، وہ جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا وہ 90s میں تھا۔ دریائے کابل میں ہم نے کشتی ڈالی تھی۔ ایک نالہ آتا ہے دریائے کابل میں، کلپانی نالہ، جو نوشہرہ سے تھوڑا سا آگے، نوشہرہ اور مردان کے درمیان میں آپ کہہ لیں، تو کلپانی نالے سے ہم نے کشتیاں ڈالی تھیں اور ہم دریائے کابل میں آ کے نکلے تھے، اور ادھر سے پھر ہم پیڈلنگ کرتے ہوئے آل دا وے ٹو اٹک کے مقام پہ، جہاں پہ دریائے سندھ اور دریائے کابل ملتے ہیں۔ یہ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 40 کلومیٹر لگ بھگ ہوگا یہ فاصلہ جو میں اس وقت کیا تھا۔ تو ایسی اس وقت کوئی واٹر شاٹر سے کوئی اس وقت نہیں تھا سروکار، بس ایسے دوستوں کو کنونس کیا کہ یار چلو یہ ایڈونچر کرتے ہیں، تو بس وہ ہم نے کر مارا۔ تو اس ایڈونچر کو کرنے کے لیے آپ کا کوئی رہنما ہے، کوئی کسی نے کہا ہے کہ یہ اس طرح بھی گھومنا چاہیے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا، بس اپنے ذہن میں تھا کہ یار یہ کرنا چاہیے ہمیں نا۔ اور کافی عرصے سے ایکچولی ہم 3-4 دوست ادھر بیسیکلی رسال پور میں اکٹھے ہوئے تھے، اور ہم ہر دوسرے تیسرے دن اس آئیڈیا کے اوپر ڈسکس کرتے تھے۔ تو کرتے کرتے وہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، آخری ویک شروع ہو گیا۔ ہم نے ایک دن اپنے آپ کو بڑا ایک دوسرے کو ہم نے کلاس لی ایک دوسرے کی کہ یار بکواس کرتے اور سارے بیٹھ کے کریں گے، اب اگلے ہفتے ہمیں واپس چلے جانا، تو کب کریں گے؟ ہم نے کہا جی صبح کریں گے۔ وہ پھر وہاں پہ انجینئرز ہوتے ہیں آرمی کے نا، تو ان کے پاس ربڑ کی بوٹس ہوتی ہیں، تو ہمارا ایک دوست تھا ادھر انجینئر یونٹ میں، اس کو ہم نے کہا کہ یار یہ ربڑ کی بوٹس ہمیں دو، تو ہم نے یہ تھوڑا سا ایڈونچر کرنا ہے۔ تو وہ بھی اس طرح کا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس کے پاس شاید ٹائم نہیں تھا یا کوئی ایسی چیز تھی۔ تو ہم نے کچھ اس طرح سے آرگنائز کیا کہ ہم نے 2 کشتیاں لیں، 4 دوست تھے، ہم اس میں بیٹھ کے، اور شرط یہ تھی چاروں کو سوئمنگ آنی چاہیے کہ اگر کچھ ہو جائے تو کم از کم تیر کے باہر نکل آئیں۔ ایک ہمارا 5واں دوست تھا، وہ اس میں بہت ایکٹیو تھا ہمارے ساتھ، لیکن اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، تو وہ گراؤنڈ رول پہ تھا۔ اور ہم نے کچھ اس طرح سے کیلکولیٹ کیا کہ یار اگر ہم اس ٹائم کے اوپر کشتی ڈالتے ہیں تو اتنی دیر میں کشتی ادھر پہنچے گی، دریا کی ویلاسٹی اتنی ہے تو اتنے ٹائم میں چلے گا، اتنا ہم پیڈلنگ کریں گے، تو کرتے 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 نا ہم نے کوئی بڑی وہ جو ہے نا ٹائم کی پلاننگ کی کہ جی ہم اس ٹائم پہ آ کے نا فلاں پوائنٹ کے اوپر ہم دریا سے باہر نکلیں گے۔ تو اس کو ہم نے کہا کہ بھئی تم گاڑی لے کے آ جانا اپنی، تو ادھر نکل کے تو ہم کوئی وہ دریا کے سائڈ پہ مچھلی وچھلی بناتے ہیں، وہ ایک ریسٹورانٹ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم ادھر مچھلی وچھلی آرڈر کریں گے، تم بھی آ جانا، تو پھر ادھر سے مچھلی وچھلی کھا کے تو کشتیاں گاڑی پہ لوڈ کر کے ہم واپس لے آئیں گے۔ تو وہ کوئی ہماری ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ ادھر سے ہم کشتی نکال رہے تھے دریا میں سے، تو اوپر جو ہے نا اس کی گاڑی آگے کھڑی ہوئی، اور پھر ہم نے تھکے بھی ہوئے تھے، ظاہر ہے اتنی لمبی وہ پیڈلنگ شیڈلنگ کر کے ہم لوگ آئے تھے، تو اٹ واز اے فن ٹرپ۔ لیکن اس میں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک فیلنگ ہے نا دریا کے بیچ میں کشتی کے بیچ میں بیٹھ کے جانے کی، وہ فیلنگ جب تک آپ نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی زبردست فیلنگ ہے، کتنی بڑی لگژری ہے، کتنا بڑے خدا کی نعمت ہے کہ آپ پانی کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو موو کر رہے ہیں اور پانی آپ کے ساتھ ساتھ ہو۔ اور پھر یہ کہ جب آپ دریا کے بیچ میں ہوتے ہیں نا، تو دریا کے بیچ میں سے دریا اس طرح کا نظر نہیں آتا جس طرح کا دریا کے باہر سے دریا نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کو دریا کا کنارہ اندر سے نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو کنارے کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ دریا کے کنارے کی بہت ویلیو ہے، جو ویلیو آپ کو اندر سے نظر آتی ہے وہ باہر سے نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا اب یہ چھوٹے چھوٹے بالکل فن ٹائم ایکسپیرینسز تھے، بعد میں یہ ٹرانسلیٹ ہونے شروع ہوئے واٹر اکانومی میں کہ یار دریا کے کنارے کی کیا ویلیو ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ جدھر کئی درخت لگے ہوئے ہیں
وہ کیا چیز ہے، جہاں پہ درخت نہیں ہے وہ کیسے ہیں، جہاں پہ پانی کے قریب ایکسیس ہوتی ہے، سیف ایکسیس، جس کو آپ نارملی بیچ کہتے ہیں، کہ آپ دریا کے بیچ میں بھی آ گئے ہیں، پانی پاؤں ڈال کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، تو شیلو ہے جگہ اور ادھر کرنٹ اتنا تیز نہیں ہے، بنسبت اس کی ایک جگہ وہ بالکل سٹیپ کٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پانی گش کر رہا ہے، کہیں پہ ماؤنٹین یا کلف ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. تو یہ فیلنگز جو ہے نا وہ کچھ ہم نے فرسٹ ٹائم اس ٹرپ میں لی تھی. ڈر کتنا تھا؟ ڈر ہوتا تو ہم یہ کام ہی نہ کرتے. نہ کرتے. ہاں اچھا. ہاں نہیں، کچھ لوگوں کا ہے پانی کا ڈر ہے، وہ نیچرل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ڈر پانی کا. فارچونیٹلی ہمارا کتنا چوڑا ہے دریائے کابل جی؟ تقریباً کوئی میرے خیال میں 200 سے 300 میٹر تک اس کی وڈتھ ایوریج بنتی ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. کئی جگہوں پہ تھوڑا نیرو بھی ہوتا ہے. جنرلی ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ نیرو ہے وہاں پہ کرنٹ تیز چلتا ہے، اور جہاں پہ نیرو نہیں ہے ادھر کرنٹ آہستہ وہ تو والیوم اور اس کا ویلاسٹی کا. ہاں جی. کچھ اس کے جو پارٹس ہیں دریائے کابل کے مثلاً وہ راکی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ٹربولنس بنتی ہے پانی میں، لیکن کوئی اتنی سیریس قسم کی ٹربولنس نہیں تھی جو اسٹریچ کم از کم ہم لوگوں نے کی تھی. اس میں کوئی ایسے ریپڈ شیبڈز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. وہ ایسے کر کے پانی کے وہ کیا اس کو ہم کہتے ہیں واورولے سے بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے ڈینجرس نہیں تھے. تو ہم نے کوئی اس طرح کا یہ کوئی ڈینجرس قسم کا کام نہیں تھا، یا بہت زیادہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں تھرل سیکنگ نہیں تھا. بٹ انف فار اس، اٹ واز اسٹل این ایڈونچر. مزہ آیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کابل ریور کے بعد دوسرے تجربے کیا ہیں آپ کے اس ایکسپیڈیشن واٹر ایکسپیڈیشن کے؟ دیکھیے میں نے اپنے جو ہے نا وہ اس کے بعد یہ کایاکنگ جو ہے وہ میں نے کافی کی. وہ کیا ہے؟ کایاکنگ کہتے ہیں، وہ کایاک ہوتی ہے، کشتی کی قسم ہے. کشتی کی بیسیکلی 2-3 قسمیں ہیں، جس میں جو بالکل اوپن بوٹ ہوتی ہے اس کو تو بوٹ کہتے ہیں، اور پھر ایک ہوتی ہے وہ پتلی اور لمبی ہوتی ہے لیکن اوپر سے وہ کھلی ہوتی ہے، اس کو نارملی کنو کہتے ہیں. اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ کایاک ہے. کایاک جو وہ آگے اور پیچھے سے کورڈ ہوتی ہے، درمیان میں ایک ہول ہوتا ہے بیزوی سا، اس کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ وہ پیڈلنگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کایاک کہتے ہیں. کایاک میں نارملی اس ہول کو کور کرنے کے لیے ایک سکرٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ یہاں پہ پہن لیتے ہیں. ربڑ کی سکرٹ ہے، وہ ادھر سے آپ کے باڈی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ایج ہے وہ اس کے ہول کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ پھر بیچ میں اس کی ہوا ہوتی ہے، اور وہ اگر جو آپ زیادہ رف واٹرز میں جاتے ہیں، ریپڈز میں سے گزرتے ہیں، تو وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے، اور آپ اس کے بیچ میں فٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ الٹی بھی ہو جائے تو آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑی زیادہ تھرل سیکنگ والی چیز ہے. تو میں نے وہ بہت زیادہ تھرل والا تو کام نہیں کیا، لیکن کایاکنگ میں نے کافی کی ہے. کہاں پہ؟ موسٹلی نارتھ امریکہ میں کی ہے میں نے. کون سے ریورس میں؟ گریٹ لیکس میں نے کی ہے کایاکنگ. پھر میں نے مطلب وہ مشیگن؟ ہاں جی مشیگن میں، ادھر تو میں کافی جاتا تھا. گریٹ لیکس کے علاوہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی لیکس ہیں، ریورز ہیں. ایک وہاں پہ گرینڈ ریور ہے، اس میں نے کافی کی ہے. پھر ادھر ایک پتہ نہیں سکمور ریور ہے، اس میں کی ہے. پھر اس میں ایک وہاں پہ اور ہے کلینس ریور ہے، اس میں مطلب یہ ہم ویکنڈ شیکنڈ کے اوپر بڑا فریکوینٹلی جایا کرتے تھے. ادھر لوگ بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ. ہمارے یہاں تو نہیں ہے، یہ رواج ہی نہیں. دیکھیں رواج بن جائے گا جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جب آپ لوگوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ دریا میں تو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں وہ آپ کو مار دیں گے. آپ نے تو لوگوں کو دریا سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، مر جاؤ گے. جبکہ دنیا میں جیسے جیسے آپ کسی دریا کے قریب جاتے ہیں خوشحالی بڑھتی ہے، ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، لوگوں کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، لوگوں کا رہن سہن اچھا ہو جاتا ہے. اور جب آپ دور آتے ہیں تو چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں. ہمارا حساب ہی الٹا ہے ہر چیز کا، کہ آپ کیا ڈیلٹا سب سے زیادہ بدحال ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، دریا کے قریب جو ہے وہ آپ کو جانے سے ڈرایا جاتا ہے. یہ کلچر ہم نے ختم کرنا ہوگا. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے غلط طریقے سے، ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو وہاں پہ پھر اس کے علاوہ جو امریکہ کے نیشنل پارکس ہیں، کینیڈا کے نیشنل پارکس ہیں، ان میں بہت کایاکنگ کی ہے. اور پھر اوپر لیک سپیریئر ہے ایک، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سرفیس ایریا کے حساب سے سب سے بڑی فریش واٹر باڈی ہے. اور اس فریش واٹر باڈی کے بیچ میں ایک دنیا کا سب سے بڑا ان لینڈ لیک کا آئی لینڈ ہے، جس کا کہتے ہیں آئل رائل. اور وہ پورا آئی لینڈ ایک نیشنل پارک ہے. اس پہ ہم گئے ہیں کایاکس لے کے. اس کے ارد گرد ہم نے گریٹ لیکس میں کایاکنگ کی ہے. پھر اس آئی لینڈ کے بیچ میں لیکس ہیں، ان میں ہم نے کایاکنگ کی ہے. اور پھر ان آئی لینڈس کی لیک کے بیچ میں بھی ایک آئی لینڈ ہے. کافی آئی لینڈز ہیں. تو
اس میں ایک جو ان کے اس سب سے بڑے آئی لینڈ کے بیچ میں سب سے بڑی لیک ہے، اس کے بیچ میں سب سے بڑا آئی لینڈ ہے نا، ہم اس کے اوپر گئے اور اس کے بعد میں ہم نے اسٹیٹمنٹ یہ کیری کرنی تھی کہ وی ہیو ریچ دا بگیسٹ آئی لینڈ آف دا بگیسٹ لیک آف دا بگیسٹ آئی لینڈ آف دا بگیسٹ لیک آف دا ورلڈ. لیک سپیریئر کے سب سے بڑے آئی لینڈ کی سب سے بڑی لیک کے سب سے بڑے آئی لینڈ پہ ہم گئے. آل دیٹ فن. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ پانی کے قریب لے کے گئیں. پتہ چلا کہ پانی کتنی ایک تھراپی ہے آپ کی. آپ پانی کے قریب رہیں، آپ ویسے ہی خوش رہتے ہیں، ویسے ہی مطلب ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ شاید لائف بنی پانی سے ہے، شاید کیا بنی پانی سے ہے، پانی زندگی ہے اور پانی زندگی ہے. ہم خود 70% واٹر ہیں، تو جب ہم پانی کے قریب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے 70% سیلف کے زیادہ قریب آ گئے ہیں. وہ پانی ہماری باڈی سے باہر ہے، یہ پانی ہماری باڈی کے اندر ہے، اور یہ انٹرچینج ہو رہا ہے آپس میں. یہ ایک واٹر سائیکل چل رہا ہے. ہمارا جو پانی ہماری باڈی میں ہے وہ بتدریج نکلتا جا رہا ہے اور آتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم خود بھی ایک ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہی ہیں ود ان آور باڈی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی مطلب ادھر انڈس میں بھی جی جو آپ کہیں کہ 2-3 ہیں ایسے اچھے تجربات جو ہم نے کیے. ایک دفعہ تو ہمارے ایک دوست ہیں مسعود لوہار صاحب، وہ کوئی کریک دیکھنا چاہتے تھے جو کہ کوہاٹ کے قریب انڈس کے بیچ میں آتی ہے. ان کے کوئی اپنے جیولوجیکل ریزنس تھے وہ کریک دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا یار میں اس طرح سے اسلام آباد آیا ہوں تو ہم نے جانا ہے. تو میرے من کی مراد پوری ہوئی. میں نے کہا یار دریا پہ جا رہے ہیں، چلیں گے ہم آپ کے ساتھ. تو وہ پھر بڑا ڈیفیکلٹ راستہ تھا جس کے بیچ میں سے ہم گھوم پھر کے خوشحال گڑھ کے پاس ہم گئے، اور پھر ادھر سے ایک یہ خوشحال گڑھ کس ضلع میں؟ خوشحال گڑھ جی میرے خیال میں ضلع کا مجھے پریسائسلی تو نہیں پتا کہ کون سے ضلع میں آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں آتا ہے جو آپ کا ہے کوہاٹ. میرا خیال ہے جو کوہاٹ میں آتا ہے، کیونکہ خوشحال گڑھ تو کوہاٹ میں ہے، لیکن جس راستے سے پھر ہم چل کے گئے وہ کافی بھول بھلیوں میں سے کچا راستہ تھا. اٹ واز اے جیپیبل ٹریک، اور ہم جیپ میں نہیں گئے تھے تو گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی، سارا کچھ ہوا، بٹ اٹ واز آل پارٹ آف دا فن. اس میں اس ٹریک کے بیچ میں ہم گئے، دریا کے پاس ہم رکے، اور پھر ہم نے آگے جانا تھا تو کشتی وشتی ہمارے پاس کوئی نہیں تھی. پھر وہاں پہ ایک لوکل اپنی زبان اس کو مچھوا کہتے ہیں، چھوٹی سی بوٹ ہوتی ہے، اس میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ جاتے ہیں. تو وہ ایک مچھوے والا وہاں سے جا رہا تھا، اس کو آواز دی، اس کو بلایا ہم نے، اس کو کہا کہ یار ہمیں تھوڑا آگے لے کے جاؤ. وہ پھر ہم اس کو آگے لے کے گئے. اچھا یہ بڑا ایک تھوڑا سا ایڈونچر جو ہے نا، اس کا لیول تھوڑا اونچا ہو گیا. ہم جس ہم نے کریک کو دیکھنا تھا وہ تقریباً اس جگہ کے قریب آتی تھی جہاں پہ کالا باغ ڈیم پروپوزڈ ہے، لیکن اس سے تھوڑا مطلب پہلے تھی. تو ہم ادھر اس کریک کے بیچ میں گئے. اچھا اس کا جو پانی تھا اس کریک کا، وہ آپ یقین کریں کہ سی واٹر سے زیادہ نمکین تھا، کیونکہ جو سالٹ رینج ہے نا آپ کی، وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے جہلم کے ساتھ سے، اور اس کی یہ اس طرح سے جیولوجیکل آرک بنتی ہے اور یہ کالا باغ پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تو اس میں سے کوئی پانی کسی کریک شریک میں سے سالٹ فارمیشن میں سے سیپ کر کے اس کریک میں آ رہا تھا، اور یہ کریک آگے انڈس میں آ رہی تھی. لیکن پھر انڈس اتنا بڑا ہے کہ انڈس کو فرق نہیں پڑتا ہے. کتنا بڑا ہے ادھر؟ ہاں انڈس تو خیر بہت بڑا ہے. وہاں پہ میرے خیال میں مور دین ایٹ پلیسز اس کا سپین جو ہے وہ 0.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور کرنٹ کافی تیز ہے کیونکہ وہ اٹ از اسٹل ان دا ماؤنٹینز. ابھی پلینز میں نہیں آتا وہ، اٹ از اسٹل ود ان دا ماؤنٹینز، اور ویلوسٹی بھی ادھر کافی ہوتی ہے انڈس کی. تو خیر اس میں ہم لوگ گئے، اور اس میں وہ جو بھی وہ کچھ سٹونز وغیرہ انہوں نے دیکھنے تھے، کوئی جیولوجیکل فارمیشن ٹیسٹ کرنی تھی وہ کر رہے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. جو کچھ شیئر ان کے ساتھ کر سکتے تھے کچھ ان سے سیکھا، کچھ اپنے مطلب ہے کہ وہ فن ٹائم. لیکن ہوا کیا کہ ہم اس کریک سے اچھا اس میں جانے کے لیے بھی نا اٹ واز کوائٹ این ایڈونچر، کیونکہ جہاں پہ ہم نے آ کے بوٹ اینکر کی اس میں جانے کے لیے، وہاں پہ اس طرح سے ایک پروٹروڈنگ راک تھی جو پانی کے بیچ میں آ رہی تھی، اور پھر ہم نے اس راک کے ساتھ سے ایک طرح کا اس کے ساتھ لٹک کے ایسے کر کے تو آگے نکلنا تھا بیفور وی کوڈ بی ان دیٹ کریک. تو وہ اٹ واز اگین کوائٹ این ایڈونچر کہ ہم ادھر سے اس طرح کر کے نکلے. اور پھر خیر وہ سب کچھ دیکھے. جب ہم ادھر سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ڈسٹ اسٹارم ہے. اب پتہ نہیں وہ کہاں سے انٹر ہوئی ڈسٹ، وہ انڈس کے اس نیرو کوریڈور کے بیچ میں سے آ رہی تھی، اور بہت تیز تھی وہ ڈسٹ.
تو خیر ہم نے کہا کہ یار وہ ڈسٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، جلدی سے کشتی میں بیٹھو تاکہ ہم آگے نکل چلیں، نہیں تو یہ ہم ادھر پھنس جائیں گے اس کے بیچ میں. اب وہ مچھوا تھا چھوٹا سا، اس کے بیچ میں ہم 3-4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ چل تو پڑے لیکن اوپر سے وہ اسٹارم کے بیچ میں ہم آ گئے، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی، اور مئی کا مہینہ تھا، اور اتنی ٹھنڈ ہوگی یقین کریں کہ ہمیں وہ جس کو کہتے ہیں کپ کپی تائی ہونا، ہم اسی طرح سے کر کے کانپ رہے ہیں ہمارے، اور ویوز بننی شروع ہو گئی نا. تو وہ مچھوے والے نے کہا کہ ابھی ڈینجر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کشتی الٹ جائے. تو وہ آلریڈی جو ہے نا، ہم اس کنارے پہ تھے، وہ کسی کو آلریڈی دوسرے کنارے پہ لے گئے. اس نے کہا کہ دوسرا کنارہ تھوڑا سا سیف ہے، لیکن پھر ہم آگے نہیں گئے. پھر جب زیادہ ہوا تو ادھر سے کنارے پہ لگا دی کشتی، ہم باہر نکل آئے. ادھر پھر ہم نے آگ شاگ جلا کے اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، سخت سردی میں ہم وہ رہے. پھر اینی وے وہ طوفان شوفان ٹل گیا، دوبارہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا موسم. پھر دوبارہ ہم بیٹھے، پھر آ کے ہم واپس اس جگہ پہ نکلے، اور ادھر ولڈرنیس جو تھی جو بھی اس کے بیچ میں ہم اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آئے تھے. ادھر سے پھر ہم نکلے، پھر رات ہو گئی. رات کو بھی ہم کچے راستے پہ جا رہے ہیں، اس میں وہ گاڑی جو ہے ہماری لگی بیچ میں جا کے کھڑے کے، اس کے بیچ میں کوئی پتھر تھا وہ لگا، اور اس سے اس کا جو تھا نا وہ انجن آئل وہ نکل گیا، لیک ہو گیا. وہ اس کا سمپ جو ہے وہ. تو اگین پھر میں آئی ووڈ اپریشیٹ دی جو ایک پیپلز ہوتا ہے نا، وزڈم. پیپلز وزڈم، اور کچھ لوگوں میں خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، ان نونس، اجنبیوں کے ساتھ جا کے. اب وہ KPK کے لوگ، ان کی زبان بھی ہم پوری طرح سے نہیں بولتے، ہم پنجاب کے، یہ سندھ کے، اور اس طرح سے کر کے، لیکن ان لوگوں کو کنونس کیا کہ یار ہمیں کوئی ٹریکٹر شیکٹر لا کے دو. رات ہو چکی تھی، لیٹ نائٹ ہو چکی تھی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، نہیں ہم دیتے یہ وہ. پھر ان کو جو ہے انہوں نے کسی طریقے سے رام کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر فلاں بندہ ہمیں کہے گا تو ہم آپ کی بات مانیں گے. تو وہ فلاں بندہ کون ہے جی، وہ فلانا پولیٹیشین ہے. پھر انہوں نے ادھر سے کسی سندھ کی پولیٹیشین تھیں کوئی خاتون، ان کو فون کیا، ان سے ان کو فون کروایا، بس اس طرح کر کے. تو انہوں نے پھر ہمیں وہ سپورٹ دی، ادھر سے ہم لے کے نکلے. تو اٹ واز کائنڈ آف فن. دریا کے علاوہ بھی ہم نے بڑا فن کیا اس میں. تو یہ ایک ہمارا تھا وہاں پہ ایڈونچر. اس کے بعد ایک بڑا آرگنائز ٹرپ کیا تھا. ہمارے دوست ہیں اور بڑے ایڈونچرر ہیں، فلم میکر بھی ہیں، وجاہت ملک. انہوں نے بہت ہی ایک ایمبیشس ٹرپ پلان کیا تھا، اور انہوں نے مجھے آفر کیا تھا کہ میں اس میں ان کو اسٹارٹ ٹو اینڈ جوائن کروں. لیکن میری اس وقت کچھ کمٹمنٹس ایسی چل رہی تھیں کہ میں اسٹارٹ ٹو اینڈ جوائن نہیں ان کو کر سکتا تھا. وہ انہوں نے ہمزی گوند ایک جگہ ہے جہاں سے انڈس پاکستان میں انٹر ہوتا ہے کنٹرول لائن کراس کر کے، وہاں سے انہوں نے کشتیاں ڈالی تھیں. اور ادھر تو انڈس بہت وائلڈ ہے، پہاڑوں کے بیچ میں، ریپڈس کے بیچ میں سے، صحیح تھرل سیکنگ قسم کا انہوں نے کام کیا تھا. ریئلی مطلب ہے کہ لائف رسکنگ قسم کا کام وہ انہوں نے کیا تھا. اور وہ یہ کرتے ہوئے نکلے تھے ادھر آ کے تربیلا میں. پھر تربیلا سے یہ تربیلا کے آگے پانی نہیں ہوتا، وہ پانی سارا غازی بروسہ کینال میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو پھر ادھر سے نکل کے تو یہ لوگ آئے تھے دریائے کابل میں. پھر دریائے کابل سے کشتیاں ڈال کے اٹک کے پاس سے پھر یہ آئے تھے خوشحال گھاٹ. تو یہ ڈفرینٹ لیگز میں چل رہے تھے. تو جب جس لیگ پہ یہ خوشحال گھاٹ پہنچے تو یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے پہلے کیا تھا، سلائٹلی ڈفرینٹ پلیس. انہوں نے خیر مین ہائی وے کے برج کے نیچے سے جہاں پہ میں نے ان کو جوائن کیا. تو اس میں پھر 2 دن ہمیں لگے. ہم ان کے ساتھ نیچے گئے ڈاؤن ٹو کالا باغ. اس میں ہم پھر ایگزیکٹ اس پوائنٹ سے بھی گزرے جہاں پہ کالا باغ ڈیم بننا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. اس میں ایک اور بڑا اچھا ہمارا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. اسی راستے کے دوران ایک جگہ آتی ہے مکھڈ. مکھڈ پہ ہم نے اینکر کیا. ایک بڑا پرانا اور ٹریڈیشنل شہر ہے، اس کے بیچ میں مندر بھی ہیں، مسجد بھی ہے. آبویسلی بھی مندر جو ہے وہاں کے ابینڈن ہو چکے ہیں، وہ پاپولیشن وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اسٹل دوز مونیومنٹس آر دیئر. پھر اسی میں ایک جگہ جو شمشان گھاٹ ہوتا تھا ان کا وہ بھی تھا، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اور بہت ہی ایک ایسے لگتا تھا کہ ہم کسی بڑے ہائی لیول ٹورسٹ کائنڈ آف اے تھنگ ہم کر رہے ہیں، جس میں آبادی تھی. آبادی ہے جی، بالکل شہر ہے وہاں کا. کیا شہر ہے؟ نام مکھڈ جی. مکھڈ. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وہ ہیں ہسٹورین ٹائپ تھے ہمارے کولیگ اسی ٹرپ میں.
ان کو ہسٹری کا بہت پتہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس جگہ کا ایکچولی نام تھا مہا کھڈ. اچھا. ادھر دریا کے بیچ میں یہ بہت تقریباً بڑی. راکی سا بیڈ ہے اور اس دریا کے بیچ میں جو ہے نا پٹس بنی ہوئی ہیں, تو اس جگہ کا نام تھا مہا کھڈ. تو مہا کھڈ مطلب بڑا کھڈا, اس سے پھر اس کو مکھڈ کہتے ہیں. اچھا, مکھڈ جو ہے کسی زمانے میں ایک پورٹ ہوتی تھی, اور انڈس میں جو نیویگیشن ہوتی تھی اور یہ انگریز کے زمانے میں بھی ہوتی تھی, اس میں اس جگہ پہ یہ پورٹ ہوتی تھی. یہ اور تجارتی علاقہ یا ہالٹ اسٹیشن ہے. ہاں جی ہاں جی, اور اس حساب سے جب ہم اس پرانے شہر میں گئے تو بڑے ٹریڈیشنل ان کے وہ پرانے کارو دروازے اور پتلی گلیاں اور اس طرح کا جو ہے نا وہ وہاں پہ ماحول ملتے ہیں آپ کو. اور وہ شہر کے بیچ میں بھی ہم لوگ پھرے ٹرے, اور کچھ ہمارے دوست تھے انہوں نے وہاں سے کچھ ٹریڈیشنل چیزیں وغیرہ بھی لیں جو کہ کافی ویلیویبل مطلب ہے کہ ان کے لیے تھیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو دریا کی فلو کی سلوپ ہوتی ہے نا نیویگیشن کی, اگر دریا جو ہے وہ زیادہ سلوپ پہ چل رہا ہے تو ویلوسٹی تیز ہے, اس میں تھوڑی رسکی ہوتی ہے آپ کی نیویگیشن, اور اس میں اسپیشلی اپ اسٹریم جاتی ہے آپ کو زیادہ انرجی چاہیے. تو جو آپ کی کالا باغ تھا, ایکچولی کالا باغ وہ مقام ہے جہاں پہ دریا جو ہے وہ میدان سے نکل کے تو پہاڑوں میں آ جاتا ہے. اگر آپ اپ اسٹریم آ رہے ہیں تو وہاں سے پہاڑوں کی وہ ویلی شروع ہو جاتی ہے. اس ویلی تک جو ہے وہ دریا کی سلوپ بہت مائلڈ ہے, پھر ادھر سے ویلی میں فلو تیز ہو جاتا ہے. تو ویلی میں اپ اسٹریم جانا جو ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی چاہیے, اور نارملی بڑی کشتیاں اوپر نہیں آتی. لیکن کالا باغ تک جو کشتیاں ہیں وہ آتی تھیں پھر مکھڈ تک, اور مکھڈ کے بعد سلوپ اور زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہاں سے پھر چھوٹی کشتیوں میں سامان اوپر جاتا تھا. تو یہ ایک طرح کا انٹرچینج تھا. تو انٹرچینج جو ہے وہ ہمیشہ جہاں پہ بھی کوئی انٹرچینج ہوگا تو وہاں پہ ٹریڈ کامرس اور اس طرح کی چیزیں وہ بہت زیادہ ہوں گی. کوئی نہ کوئی وہ ایکٹیویٹی ہوگی. بیسیکلی وہ ایک اکنامک انجن بات ہے. اینی انٹرچینج جو آپ کا ہے, اس کا ٹریڈ اینڈ کامرس کا انٹرچینج جو ہے وہ آپ کا ایک ٹرانسپورٹیشن ہب بن جاتا ہے, آپ کا ٹریڈ اینڈ کامرس کا سینٹر بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا خوشحال شہر ہوا کرتا ہوگا آئی ایم شور مکھڈ. ابھی تو خیر نارمل سا شہر ہے جس کا کوئی سی فیئرنگ اور ریور فیئرنگ ٹریڈ کے ساتھ اس کا ابھی ہارڈلی کوئی تعلق رہ گیا. تو وہاں سے پھر دریا کی سلوپ تھوڑی اور اوپر ہو جاتی ہے, وہاں سے لے کے تو کابل تک پھر چھوٹی کشتیاں جاتی تھیں. تو وہ انفراسٹرکچر اس وقت تھا, اور ابھی بھی دریا میں تو اتنا پانی ہے کہ یہ انفراسٹرکچر تو آج اگر آپ چاہیں تو کالا باغ سے لے کے تو آپ دریائے کابل تک تو ابھی بھی آپ چل سکتے ہیں, کیونکہ مور اور لیس دریا اسی طرح سے چل رہا ہے. پھر جو کالا باغ کا شہر ہے ہم نے اس کو بھی دیکھا, وہ بھی بڑا ٹریڈیشنل, اور وہ ہے کالا باغ کا شہر جو ہے وہ میں نے واحد شہر دیکھا ہے پورے انڈس کے اوپر جہاں ایکچولی انڈس ریور کے واٹر فرنٹ کو فار پراپرٹی ڈیولپمنٹ اور انٹرنسک ویلیو کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وہاں پہ دریا کافی چوڑا ہے اوپر, وہاں پہ وہ کالا باغ میں وہ ریلوے برج بھی ہے, روڈ برج بھی ہے, اور اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اس میں ہم نے کافی بوٹنگ شوٹنگ کی. اور اس میں آپ کو جو وہاں پہ کچھ پراپرٹیز ہیں, نواب آف کالا باغ کی بھی پراپرٹیز ہیں, اور کچھ اور بھی ایک آدھا ہوٹل شوٹل بنا ہوا ہے, وہ بالکل دریا کے اوپر آتا ہے, اس کے ساتھ آ کے کشتی لگتی ہے. اور یہ وہ ایک میں کہتا ہوں انٹرنسک ویلیو کے وہ ماڈلز ہیں جو میرے خیال میں پورے دریا کے اوپر بن سکتے ہیں, اور ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے کہ آپ دریا کے ساتھ ہی دریا کے بیچ میں ہی آئے ہیں, آپ نے کشتی لگائی ہے, وہیں پہ آپ کا باغ باغیچہ بھی لگا ہوا ہے, اچھی جگہ بنی ہوئی ہے, ہوا چلتی ہے, تو آپ کو ایک ماحول دیتی ہے وہ جگہ. تو وہ میرے خیال میں کالا باغ واحد جگہ جہاں پہ میں نے دیکھی ہے وہ, اور پوٹینشیل وہ 1-1.5 کلومیٹر میں اس طرح کی ہے چیزیں. پوٹینشیل ہمارے پاس انڈس کے دریاؤں میں 3000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے, لیکن ہم اس سے کچھ بھی نہیں کما رہے. ہم کہتے ہیں کچے کا ڈاکو ہے قریب نہ جانا, یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. تو یہ میرا جو ہے وہ ایک اور ایکسپیرینس تھا انڈس کا. تیسرا جو میرا لوکیشن کے حساب سے جو ایکسپیرینس ہے انڈس کا, وہ ڈیلٹا کی کریکس ہیں. اچھا. انڈس ڈیلٹا کی کریکس میں 3-4 دفعہ میں گیا ہوں. کہاں سے گئے؟ شاہ بندر سے بھی گئے ہیں, کیٹی بندر سے بھی گئے ہیں, اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عبداللہ جت, ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم رات کو آ گئے ڈیلٹا کے اوپر, ان کا وہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگا ہوا, ادھر وہ جھینگے پکڑنے والے بھی بیٹھے ہوئے, ان سے بھی گپ شپ لگی. رات کو انہوں نے ہمیں زبردست وہاں کا ٹریڈیشنل کھانے شانے کھلائے.
پھر وہ جو ایک ہٹ ہوتی ہے ان کی جس کے نیچے انہوں نے ایک طرح کی ہوا کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، اس ہٹ میں ہم نے رات بسر کی. صبح اٹھے ہم لوگ تو اچھا جب ہم وہاں پہ رات کو پہنچے تو اس وقت لو ٹائڈ تھی، تو کشتیاں جو ہیں وہ کریکس کے بیچ میں کوئی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے. صبح اٹھے تو وہ کریک میں 3 میٹر تک پانی جو ہے وہ اوپر آیا ہوا. پھر ایک کشتی تھی ان کی بڑی، اس کے بیچ میں ہم لوگ بیٹھے صبح اور پھر ہم کریک میں سمندر کی طرف چل پڑے. بیچ میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی تھیں، کچھ ڈیلٹا ایروژن کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے، کچھ وہاں کے برڈز کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے، کچھ ہم ادھر ان لوگوں کی ہسٹری جاننا چاہ رہے تھے کہ جو سمندر اس وقت ڈیلٹا کو کھا رہا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس طرح سے کچھ سٹوریز ان کی ولیجرز کی سٹوری. پھر اسی طرح کا ایک ٹرپ تھا، میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں کہ کس ٹرپ میں کیا ہوا تھا، لیکن جنرلی جو ڈیلٹا کے ٹرپس ہیں ایک جگہ پہ اونٹوں کی بہت لمبی قطار نظر آئی. اس میں آئی ریممبر کہ مسعود لوہار ہمارے ساتھ تھے اس ٹرپ میں بھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کھارائی اونٹ اس کو کہتے ہیں اور یہ سمندر کے پانی میں تیرتا ہے. تو میرے لیے پہلی دفعہ میں نے سنا کہ اونٹ بھی تیر سکتا ہے یا تیرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص نسل ہے اونٹ کی، یہ کھارائی اونٹ ہے، اور وہ اس میں بہت زیادہ قریب تو نہیں تھے ہم اس کے، لیکن وہ ایک بہت ہی لمبی قطار تھی. اس کی میں نے کچھ تصویریں لیں اور اس کے بارے میں بھی کافی ہمیں وہاں پہ نالج ملا کہ یہ یہاں کا ٹریڈیشنل ہے. مینگرووز وغیرہ بھی وہ کھاتا ہے اور اس طرح. پھر ڈیلٹا میں اس طرح ہم گئے. اچھا اگین جب آپ پانی کے ساتھ اپنے آپ کو قریب ہوتے ہیں تو اس میں وہ کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے، وہ جو تھے وہاں کے جو لوگ تھے ہمارے ساتھ باقی لوکلز، بہت ہی مہمان نواز، بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی ہیلپ فل. انہوں نے ہمارے لیے بہت زبردست انتظام کیا ہوا تھا کہ ہم جو جائیں گے پورا دن ہم نے کریکس میں سپینڈ کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام، باقی سارے انتظامات ان کے. اب انہوں نے کشتی کے بیچ میں چولہا رکھا ہوا ہے، سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس میں وہ کھانا بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں. اور پھر جو چیزیں انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے دیں، یقین کریں کہ اتنی مزیدار چیزیں کبھی کسی دنیا کی 5 اسٹار فیسلٹی میں بھی کیا ہی ملی ہوں گی، اور جو ماحول تھا وہ بھی کسی 5 اسٹار میں کیا ہی ہوگا. یعنی کشتی ہے، ہوا ہے، مینگرووز ہیں. ہم نے آئی لینڈس کے اوپر جو بیچ میں مینگروو کے آئی لینڈس بنتے ہیں اس کے بیچ میں بھی کشتی اینکر کر کے اوپر گئے. کبھی ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، کبھی چلتی ہوئی کشتی میں کھایا بنایا. پھر پارٹیسپیٹ کرنا لوگوں کے ساتھ، کچھ ہم نے بھی ہاتھ بٹایا، کچھ انہوں نے ہمارا. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ون آف دیز ڈیز جب ہم واپس آئے آن دیز ٹرپس تو وہ جو کشتی کے تھے انہوں نے کشتی کو روکا اور ٹائڈ لو ہو چکی تھی، اور اب وہ جو ہے نا وہ جو کریک جس میں پانی بھرا ہوا تھا اب اس کے بیچ میں مڈ تھا، سی مڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہم چھوٹی کشتی آگے لے کے آئیں گے تاکہ اب یہ بڑی کشتی ہے یہ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی، چھوٹی کشتی آپ کو تھوڑا اور آگے لے جائے گی. تو وہ لوگ اترے اپنے اس مڈ کے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹی کشتی لے کے آتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر آپ اتر کے جا سکتے ہیں تو مجھے کیا ہے. میں نے بھی جوتے اپنے اتار کے گلے میں ڈالے، میں بھی ان کے پیچھے اتر گیا. میں بھی پھر ان کے پیچھے اتر کے گیا. میرے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے، مسعود بھی تھا ان میں شامل تھا، میرا ایک اور دوست تھا وہ بھی تھا. ہم تینوں جو ہے ان کے ساتھ اترے. وہ کہتے ہیں یار آپ کیوں اترتے ہیں، آپ کا تو یہ کام نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمیں وارن کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے بیچ میں سپیوں کے وہ ٹوٹے ہوئے شیلز ہوتے ہیں، وہ پاؤں میں اگر آپ کو لگیں تو وہ زخمی کر سکتے ہیں، تو اس کا تھوڑا آپ نے خیال کرنا ہے. بہرحال ہم نکل آئے. کوئی اتنا کوئی یہ کہتا چھوٹی موٹی ہوا لیکن وہ اتنا نہیں تھا. تو بیسیکلی پھر اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ادھر ہیں ان کی کیا لائف ہے، ان کے کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. اور جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ جس طرح سے ہمیں کریک میں لے کے گئے ہیں اور لے کے آئے ہیں، اس کے لیے تو اگر کسی ہم شوقین ٹورسٹ کو یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر جو بھی تھوڑا سا فن لونگ ہے، نیچر لونگ ہے، اس کو ہم لے کے آئیں، پیپل آر ریڈی ٹو پے گڈ پرائز فار سچ اے سروس جو انہوں نے، اور ان کا گزر معاش اچھا ہو جائے، ان کا گزر معاش. تو ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. سب کچھ بنایا. وہ لوگ بھی ہیں، ان کی ٹریڈیشنز بھی ہیں، ان کو کھانا بھی بنانا آتا ہے، ان کو یہ بھی کرنا آتا ہے، کشتیاں ان کے پاس پہلے سے ہیں. تو وہ اگر ہر ہفتے میں ایک گروپ آئے وہاں پہ اس طرح کا ٹرپ لگا کے چلا جائے
تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو آپ کے واٹر اکانومی کے اکنامک انجنز ہیں، آپ ان کو انووک کریں، ہر جگہ پہ کریں، اور پھر جتنا آپ کا پانی ہوگا ڈیلٹا میں، جتنا آپ کے ڈیلٹا میں ڈائیورسٹی ہوگی، جو آپ کی چیزیں ہوگی، وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ اکنامک انجنز کی جو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ ایک اکنامک انجن لے آتے ہیں اپنے کسی ماڈل کے سامنے، تو پھر وہ اکانومی جو جس بندے کو فائدہ کر رہی ہے، دیٹ پرسن ول میک شیور کہ میری کشتی ٹھیک ہو، میری سپلائز ٹھیک ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ آتے ہیں وہ آ کے انجوائے کریں، ناراض ہو کے نہ جائیں، خوش ہو کے جائیں، تو 4 بندے ان کے ریفرنس سے اور آئیں گے، میرا بزنس اور بڑھے گا۔ اسی طرح سے جو آلو، پیاز، ٹماٹر، مچھلی پرووائڈ کرتا ہے اس کشتی میں کھانے کے لیے، اس کا بزنس بڑھے گا۔ پہلے اس کے پاس ہفتے میں ایک ٹرپ آتا تھا، ابھی ہر روز کا ایک ٹرپ آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ سپلائز اس نے پوری کرنی ہے، تو وہ اب یہ ہے کہ 7 گنا بڑھ گیا، 7 گنا بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص جو پہلے مچھلی ٹماٹر بیچ کے چلا جاتا تھا اور بس اس کے پاس اتنا صحیح ہوتا تھا کہ وہ اپنا گزارا کر لے، اب اس کا 7 دفعہ سامان بکتا ہے، تو وہ ہر دفعہ نکلنے کے بعد وہ پکوڑے بنا رہا ہے تو اس سے پکوڑے بھی لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بچے بھی اس سے خوش ہوں گے۔ تو پکوڑے والے کے پاس پہلے جو ہے وہ دن میں 6 بندے آتے تھے، تو اب 6 اور آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ سارا سنرجسٹک ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ ایک جگہ پہ، اب آپ کا جو میجر اکنامک انجن ہے وہ کیا بن گیا ڈیلٹا میں کہ گروپ ٹورزم، گروپس آئیں، ٹورزم کریں، واپس چلیں، یہ آپ کا میجر، اس میجر اکنامک انجن کی بیک اینڈ کے اوپر اور کتنے چھوٹے 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 اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، اگر آپ انڈس کو اور اس کو مینیج کرنا شروع کریں، میگا پروجیکٹس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہے ہیں، آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس کے بیچ میں انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی لازمی ہو، ان میں پولیوشن نہ ہو، اس کی چیز کو آپ کنٹرول کریں، وہ لیجسلیشن میں، پالیسی میں آپ کریں، اور ود زیرو انویسٹمنٹ بائی دا گورنمنٹ، جسٹ رائٹنگ اے پالیسی ڈاکیومنٹ، اے فیو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور اس کے بعد میں آپ یہ چلائیں، لوکل اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ پیپل سینٹرک اپروچ ہے، لوگوں کو آپ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو اوپر ہم نے جگہ دیکھی ہیں، یہ مخرج کی اور یہ ساری، جس طرح وجاہت نے وہ ایڈونچر پلان کیا ہوا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے وجاہت کے مائنڈ سیٹ کے اور لوگ آئیں، وہ دیکھیں، اچھا ہے اس نے وہ بڑی اچھی اس کی کوریج کی، مووی بنائی، ڈاکیومنٹریز بنائیں، لوگ دیکھیں، ان آئیڈیاز کو پک کریں اور اس پہ انٹرپرینیورز آگے آئیں۔ وہ باقی جو شہر ہیں، جن لوگوں نے شہر کی زندگی سے باہر، مطلب ہے کہ برگر کے علاوہ ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، وہ جا کے دیکھیں یار دریا کی مچھلی کیسے بنتی ہے، کیسے پکتی ہے، اور پھر جب آپ کو دریا میں بیٹھ کے بھوک لگی ہوتی ہے اور پھر جب آپ وہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کسی قسم کا کوئی برانڈڈ اور ان برانڈڈ برگر نہیں چاہیے، میں تو یہ جا کے کھاؤں گا۔ قدرت اور زندگی جی ادھر ہی جی ملے، ادھر ہی مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ ہے ایڈونچر۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، اور مطلب آپ بغیر تیر کمان کے، تلوار کے، آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں اور آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور کابل اور وہ مشیگن تک آپ گئے، اور جس طرح آپ نے ایکسپیڈیشن کی ہے، پانی آپ کا پسند کا مشغلہ ہے۔ دیکھیے پانی چیز ایسی ہے، یہ ہر دیکھیں آپ پانی کے قریب ہیں کہ پانی آپ کو بھی برا نہیں لگے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم فیلڈ میں کام کرتے رہے، بہت ہم تھکے ہوئے تھے، ہم تقریباً کوئی صبح 5 بجے سے لے کے تو رات کے 11 بجے تک ہم آگے پیچھے پھرتے رہے، رکے نہیں، اور ڈسٹ، مٹی، دھوپ، ہر چیز نے ہمارا برا حال کیا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں، آئے ہیں، آ کے ایک شاور لیا ہے اور تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ واہ، پانی، حالانکہ پانی نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے اوپر سے گزر گیا ہے، نہیں لیکن پانی، لیکن وہ پانی ہے۔ پانی کے ساتھ آپ کی باڈی کا انٹریکشن جو قدرت نے بنایا ہے نا، وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ۔ ہم ڈیزائنڈ ہیں بایولوجیکلی، ہم ڈیزائنڈ ہیں ٹو انٹریکٹ ود واٹر، واٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، صرف اس کو دیکھنے سے ہمارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کو ٹچ کرنے سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اور خوش رہیں، اور دریائیں اور نہریں اور ندیاں وہ گھومیں پھریں اور پھر ہم سب کو بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔